أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل إن كانت لكم الدار الآخرة پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان یہودی لوگوں سے کہ ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے آخرت میں گھر ہے، آخرت کا گھر ہے، جنت تمہارے لیے ہے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے نہیں ہمیں اللہ کے خاص بندے جنت پہ جانے کے لیے یا تو یہودی ہونا یا تو عیسائی ہونا بول کر آگے بھی بات آئے گی، تو یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی پیغمبر تمہیں ان سے کہو کہ اگر تمہارے سمجھنے کے حساب سے اگر تمہارے لیے اے یہودی ہو، تمہارے لیے اگر جنت ہے، تم جنت کے مستحق اور حقدار ہو، عند اللہ خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگوں کے لیے جنت نہیں کہتے ان کے حساب سے، اللہ کے پاس صرف خاص عند اللہ خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، مطلب مسلمانوں کو بھی جنت نہیں کہتے، ان کو یہودیوں کو جنت کہتے ان کے حساب سے۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں ان کو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمہیں اپنے دعوے میں اگر سچے ہے جنت ہماری ہے بول کر تو پھر تمہیں مر کو دکھاؤ، اللہ ان سے بول رہی مر کو دکھاؤ، جنت مر جاؤ، جنت ملتی تمہارے کو، یہاں کہیں کوئی دنیا میں پنچایت جھنجھٹ، چل جاؤ جنت کو آرام سے عیش آرام سے زندگی گزارو، موت کی تمنا کر کو دکھاؤ، ہمارے موت دی اللہ کو دعا کر کو دکھاؤ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ لوگ کبھی بھی موت کی دعا نہیں کرتے، ہرگز دعا نہیں کرتے موت کی، یہ لوگ تمنا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی حرکتیں ان کو معلوم ہے، نبیوں کو قتل کیے سو، موسیٰ کو کتاب لاؤ بولے، لانے گئے تک بچھڑے کی بجا میں لگ گئے، ایسا اور بہت سارے ان کے کرتوتے سے یہ لوگ جانتے تھے۔ بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوت، ان کے ہاتھوں کی کمائی کرتوت، انہوں جو کیے نہیں گناہ، اس کی وجہ سے انہوں موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اچھے کام اگر کرے تو ان کو موت کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کی تمنا اگر کرنے کے لیے کہا بھی گیا تو وہ لوگ موت کی تمنا کرنے والے سے ڈرتے نہیں، لوگ یہ لوگ گناہ کر کو ہے، جنت ہماری بول رہی اور پھر گناہ کر کو ہے، موت کی تمنا کر کو دکھاؤ تو کہاں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کرتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ لوگ ظلم کر کو ہے سو، نبی کو قتل کیے سو، بچڑے کو خدا بنا لیے سو، اور پھر اللہ کی آیت پہ ایک بات پر عمل کرتے تھے ایک بات پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ لوگ ظلم کر رہے سو، ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ بہت اچھے واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے پیغمبر تمہیں ان کو پائیں گے، احرص الناس علی حیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں یہ لوگ، زندہ جینے کے واسطے لوگ مر جاتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک لوگوں سے بھی زیادہ یہ لوگ زندگی پر مر مٹتے رہتی ہیں، زندگی ان کو بہت پیاری ہوتی ہے مشرکوں سے زیادہ۔ مشرکوں سے زیادہ اللہ کیوں فرمائی یہاں پر؟ اس لیے کہ مشرک لوگ تو ان کے پاس آسمانی کتاب بھی نہیں ہے، ان کے پاس آسمانی نبی بھی نہیں ہے، تو پھر مشرک لوگ آخرت کی زندگی کو لوگ مانتے نہیں۔ پھر اب ان کے پاس تو یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، وہ اب تو بدل گئی، لیکن ان کے پاس یہ اہل کتاب ہو کر بھی یہ لوگ دنیاوی زندگی سے زیادہ انہوں آخرت کو چاہنا تھا سو، لیکن نہیں ہے، ویسا الٹا ہے، یہ لوگ آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر لوگ بہت زیادہ مر مٹتے ہیں۔ احرص الناس ہے تو کیا سب سے زیادہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر حریص بن کو ہے سو۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اسے 1000 سال کی، اگر اسے ان میں سے یہودیوں میں سے ہر ایک بندے کو اگر چاہتا ہے وہ بندہ کہ اسے ہر ایک بندے کو یہودیوں میں سے 1000 سال کی زندگی مل جائے، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، تو ان کو 1000 سال کی زندگی مل گئی تب بھی 1000 سال کی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا نہیں سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کی حرکتوں کو، ان کی حرکتیں کیا تھی بول کر۔ تو یہ لوگ، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے، جنت کے حقدار سمجھتے تھے،
آگے بھی اس طرف ایک بات ہے، پیچھے بھی بات آ گئی تھی. یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ ترجمہ کیا اس کا؟ وقالو، یہ لوگ کہتے تھے لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں داخل ہونا ہو تو یا تو اسے یہودی بننا چاہیے یا پھر اسے او نصارا، یا تو اسے نصرانی عیسائی بننا چاہیے. یہ ان کی ایسے ان کی حرکتیں باتیں ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تلک امانیہم، ان کی یہ بس ان کی منہ بولی باتیں ہیں، یہ تمنا بس ان کی ہے. آگے بھی آخری صفحے کے اندر بھی وہی ہے پہلے پارے کے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. دیکھو یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ کہا کرتے تھے كونوا هودا او نصارى تهتدوا، تم یا تو عیسائی یہودی بن جاؤ یا تو عیسائی بن جاؤ تو تم کیا ہو جائیں گے؟ تهتدوا، ہدایت پا جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر سے، پیغمبر قل، تمہیں بولو ان لوگوں کو، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ارے ہدایت پانے کے لیے تو ملت ابراہیم علیہ السلام جو راستہ پر چلے ہیں، نہیں کیا وہ راستے پر چلو. اللہ فرماتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ وما کان من المشرکین، انہوں مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب تمہیں شرک نہیں کرنا، جنت میں جانا، ہدایت پانا بولے تو اللہ یہودیوں سے فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے بات آئے گی، یہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کئی کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا بول کر ان کو فالو کرو اور انہوں مشرکوں میں سے ایسے نہیں بول کر، اس لیے کہ یہ مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی، یہ تینوں قسم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہ تینوں دھرم کے لوگ فالو کرنے والے ان کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اب جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے یا ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرے. انہوں تو مشرک نہیں تھے، ہمیں اگر شرک کریں گے تو پھر ہمیں جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. آگے دیکھو، پیچھے بھی ایک بات گزر گئی تھی کہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. ارے ہم کو تو جنت جہنم کی آگ ہم کو ٹچ بھی نہیں کیے گی. لن تمسنا النار، چھوئے گی بھی نہیں ہم کو، ہرگز ہرگز. الا ایاما معدودا، اگر ہمیں کسی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، ایسا لوگ بول کر بولتے تھے. آگے چھٹے پارے میں بھی ہے کہ یہ لوگ کیا اپنے آپ کو کہتے تھے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہ لوگ یہود اور نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے خاص بندے، ابناء اللہ بچے اللہ کے، واحباؤہ خاص بندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے تمہیں ان سے پوچھو، اگر تمہیں اللہ کے تمہارے سمجھنے کے حساب سے اگر تمہیں یہود و نصارہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بچے ہیں تو قل، تمہیں پیغمبر ان سے کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تم کو اللہ عذاب کیوں دیں گے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. سب ان کی ٹھگوسلی باتیں ہیں، ان کی خام خیالی ہے. بات کیا سمجھ آ گئی؟ تو لوگ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہی ہیں، کیا بول کر؟ ان کو اللہ ڈانٹ اللہ دے رہی ہے ان کو، کیا تمہیں اپنے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو ہمارے لیے جنت میں اللہ کے پاس گھر ہے، جنت ہے بول کر سمجھ رہی نہیں کیا؟ تو پھر تمہیں مر کو دکھاؤ، دنیا میں کئی کچھ سب پریشانیاں، مر جاؤ جنت ملے گی تم کو، اللہ بول رہی ہے ان کو. اب یہ لوگ مرنے کی دعا کیا کریں گے، مرنے کی تمنا کیا کریں گے؟ لوگ ڈرتے یہ لوگ موت سے. تو اللہ وہی فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. دنیا میں کہ کسی بھی انسان کے لیے جنت نہیں ہے، جنت کا کوئی انسان حقدار نہیں ہے، مسلمان بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے بلکہ لوگ بول رہے تھے، سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جیسا تمہارا دعویٰ ہے جنت ہمارے لیے ہے، تو پھر تم مر کے دکھاؤ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں جنت ہمارے حق میں ہے، ہمارے لیے ہے، جنت ہماری خاص پراپرٹی ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، مطلب مر کے دکھاؤ، مر جاؤ جنت پالو گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کی حرکتیں اللہ کو معلوم ہے اور ان کو خود معلوم ہے، ان کی چچورے کام، ان کے حرام کام ان کو معلوم ہے، انہوں موت کی تمنا کیا کریں گے؟ نہیں ہے. اللہ ان کے ظلم سے اللہ خوب واقف ہے، جانتے ہیں. دنیا میں مشرکوں سے زیادہ زندگی کے حریص یہ لوگ ہیں. اگر ان میں سے کسی کو 1000 سال کی زندگی مل گئی تب بھی ان میں سے کوئی بندہ 1000 سال کی زندگی پانے کے بعد بھی 1000 سال کی زندگی ان کو جہنم کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتی. کیوں چھڑا نہیں سکتی؟ اس لیے کہ ان کو کتنی بھی زندگی دو یہ لوگ صحیح راستے پر آنے والے نہیں ہیں. یہ پوائنٹ ہمارے لیے سبق یہاں سیکھیں کہ اللہ زندگی دیا ہے تو پھر ہمیں زندگی کو بندگی میں لگانا ہے. بندگی میں لگائیں گے جب ہمارے لیے 1000 سال کی زندگی نہیں، قیامت تک کی زندگی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے.
اگر نہیں پھر اگر ہمیں کب تک بھی ہمیں زندگی ملے، اگر ہم گناہ میں جیتے ہیں تو پھر وہ کب تک بھی زندگی جی کر بیکار ہے۔ اگر نیکی میں زندگی گزارتا ہے بندہ تو اس کی نیکی کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی بھی اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ 1000 سال کی زندگی جہنم جانے کا کام کرنے کے لیے مل گئی ہے، جہنم جانے کا آدمی کام کر رہا ہے، تو پھر قیامت تک کے لیے زندگی مل جانا وہ بیکار ہے اس کے لیے، وہ اور پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ قیامت تک جیے گا، کفر میں جیے گا، شرک میں جیے گا، اللہ ناراض کرنے کے کاموں میں جیے گا، تو پھر وہ اتنی زندگی اس کے لیے جہنم جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ جو زندگی مل گئی ہے، جتنی زندگی مل گئی ہے اس کو قیمتی سمجھیں، اور ہمیں اس زندگی سے اہم کام کرنا کیا ہے؟ جہنم سے ہمیں بچنے کی فکر کرنا، یہ بڑا اہم کام ہے۔ جنت میں جانے سے بڑا اہم کام ہے ہم کو جہنم سے بچنا ہے۔ چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی زندگی کو نہ مل گئی ہو ہمیں، اس سے وہ ایک لمحے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہنم سے بچنے کا ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔